الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ اس سورت میں احکام فرض کیے گئے اور اللہ نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائی ہے. اس کے بعد آپ نے زنا کے حوالے سے، بدکاری کے حوالے سے ابتدائی آیات میں جو ذکر ہوا اس کی تھوڑی سی تفسیر سنی ہے. رجم کا ذکر ابھی باقی ہے، وہ انشاءاللہ کروں گا. پہلے ان آیات کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں
اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو۔ میں نے اس حوالے سے ابتدائی باتیں کی تھیں، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، لیکن پھر کچھ خلاصہ دوہرا دوں۔ زنا کا ثبوت کہ عورت اور مرد نے بغیر نکاح کے اگر بدکاری کی اور ان سے یہ گناہ سرزد ہوا، تو زنا کا ثبوت 4 گواہوں سے ہوگا جو دیکھنے والے یعنی چشم دید آئی وٹنسز عینی گواہ ہوں، جنہوں نے اپنی آنکھ سے پورا دیکھا ہو۔ آپ نے شریعت کے احکام دیکھے، اکثر جگہ 2 گواہ ہیں، مگر اس معاملے میں شریعت نے 4 گواہ مقرر کیے۔ گواہ کہتے ہی اس کو ہیں جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو۔ اگر کسی نے کسی پارسا عورت پر تہمت لگا دی، غالباً انگلش میں سلنڈر کہتے ہیں، سیریس یا سیویئر ایکوزیشن کہتے ہیں، زنا کی بدکاری کی تہمت لگا دے اور ثابت نہ کر سکے، تو اس پر حد قذف ہے، یعنی تہمت لگانے کی سزا ہے، اور یہ سزا 80 کوڑے ہیں۔ چوتھا یہ کہ ایسی تہمت لگانے والے کی آئندہ کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت، عربی کے لفظ ہیں، یعنی ایسا ہو جائے گا کہ پھر اس کی گواہی نہیں لی جائے گی۔ 5ویں بات یہ کہ ایسا شخص فاسق ہے، نافرمان۔ 6 یہ کہ زنا میں صرف 2 مردوں کی گواہی جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، قبول کی جائے گی۔ یہ سارے احکام پارسا عورت کو تہمت لگانے کے ہیں۔ محسنہ سواد کے ساتھ وہ عورت جو بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، ہوش والی ہو، زنا سے پاک ہو۔ جس عورت میں یہ خوبیاں نہیں، اسے زنا کی تہمت لگانے سے حد قذف واجب نہیں۔ بہت ہی کلیئر، واضح، صاف احکام ہیں، تاکہ دوسروں کو یہ خیال رہے کہ میں کسی کو بدکار کہوں گا تو مجھے ثابت کرنا ہوگا، ورنہ میں خود
سزا کے لائق ہو جاؤں گا۔ اور ہم لوگ ہر ایک کے لیے جو چاہتے ہیں بولتے رہتے ہیں۔ اگر تہمت لگانے والا سزا پا کر توبہ کر لے اور توبہ کر کے خود کو سنوار لے، اچھا ہو جائے، تو پھر وہ فاسق نہیں رہے گا اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں جو اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا آیا، اس کا تعلق فاسقوں سے ہے، اور گواہی سے متعلق پہلے ارشاد ہو چکا کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یعنی توبہ سے پہلے اور توبہ کے بعد بھی یہ بیان ہوا۔ علماء نے جو محنت کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس بالکل آسان لفظوں میں ساری تفصیل آ گئی ہے۔ زنا کرنے والا یا تو خود کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا ہے، یا یہ کہہ دے کہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ نہیں ہے، یہ حرام کام سے آیا ہے۔ 4 بار اشہد باللہ، اللہ کا نام لے کر گواہی دے، یہ کہنا گواہی کے قائم مقام ہوگا۔ یہ بات عقل میں آتی ہے، کون ہوگا ایسا جو یہ پورا کام اپنی آنکھوں سے پورا دیکھے گا؟ مجھے لفظ نہیں کہنے چاہیے مگر کہنا پڑے گا۔ جس طرح سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے میں داخل ہونا کہاں دیکھے گا؟ 4 آدمی، آج کل اور بات ہے کہ کیمرے ہیں، لوگوں نے اپنا دوسرا کیا ہوا ہے، لیکن شریعت نے بتا دیا کہ یا وہ خود کہے، ورنہ 4 مرتبہ گواہی، یا تو 4 نے دیکھا یا پھر 4 مرتبہ کہلایا جائے گا اس سے۔ ہم لوگ تھوڑا سا غور کریں، یہ نوبت آتی کیوں ہے؟ شہوت، جوش جوانی کا، یا شیطان غالب ہو جائے؟ شریعت نے واضح کیا کہ اجنبی مرد اور عورت، یہاں تک کہ بہن بھی ہو، بند کمرے میں نہ رہو، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کس وقت شیطان غالب ہو جائے، کس وقت شیطان آپ پر حاوی ہو جائے، آپ کو اندازہ نہیں۔ اور بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا، اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کوئی عورت اور مرد بند کمرے سے نکلے، آپ کے ذہن میں فوراً بدگمانی آ جاتی ہے۔ تو اتقوا مواضع التہم، شریعت کیا کہتی ہے؟ تہمت کی جگہ سے بھی بچو، تہمت کے موقع سے بھی بچو۔ ایسی جگہ یا ایسا مرحلہ آ جائے کہ کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہو، اس سے بھی بچنا، اونچی گئی ہے۔